أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. بڑی برکت اور رحمت والا مہینہ ہے، اور اس رمضان کو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نعمت کے طور پر عطا فرمایا ہے، اور اس مہینے میں عبادتوں کا ثواب زیادہ کر دیا گیا ہے تاکہ عبادت کرنے والوں کے لیے شوق پیدا ہو اور پورے شوق و ذوق کے ساتھ اس عبادت میں اس مہینے میں اللہ کی عبادت کریں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی بہت ساری بشارتیں حدیث پاک میں دی گئی ہیں. ایک مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کوئی بندہ اللہ پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اسی طریقے سے تراویح کے بارے میں بھی حدیث مشہور ہے: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے رات کا قیام کرتا ہے رمضان کے، یعنی کہ تراویح کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے بھی پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. روزہ رکھنے کی وجہ سے اور تراویح پڑھنے کی وجہ سے پچھلی زندگی کے سارے گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں. لیکن ایک اصولی بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب کبھی بھی کسی حدیث میں یا قرآن کی کسی آیت سے یہ بتایا جائے کہ بھئی تمہاری پچھلے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب صرف صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ کے لیے تو شرط ہے توبہ، بغیر توبہ کے کبیرہ گناہ، بڑا گناہ معاف نہیں ہوتا. چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں وہ گناہ اللہ رب العزت نمازوں کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور دوسری عبادتوں کے ذریعے سے اللہ معاف فرما دیتے ہیں. بڑے گناہ کے لیے توبہ شرط ہے کہ بڑے گناہ تبھی معاف ہو سکتے ہیں جبکہ انسان پکی سچی توبہ کرے. اور توبے کے لیے حضرات مفسرین 3 چیزیں شرط کے طور پر فرماتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ بھئی جو گناہ ہوا ہے اس گناہ کے اوپر شرمندگی کا اظہار ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ
آئندہ گناہ نہیں کرنے کا پکا عزم اور ارادہ ہو۔ تیسری یہ ہے کہ دل کو صاف کر کے اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے پکی سچی توبہ کرے۔ یہ تین چیزیں اگر توبہ میں پائی جاتی ہیں تو اللہ رب العزت اس توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ تو روزوں کی وجہ سے، تراویح کی وجہ سے ہمارے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن بڑا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا پڑے گا اور گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرنا پڑے گا۔ آئندہ گناہ نہیں کرنے کا پکا عزم کر کے اللہ سے توبہ استغفار کرنا ہے، تب جا کے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ بڑی فضیلتوں، رحمتوں، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ دوسرا پارہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی رمضان وہ مبارک مہینہ ہے، اس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اور آگے قرآن کی صفت اللہ بیان فرما رہے ہیں، ھدی للناس، کہ یہ انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن سے ہی انسان کو ہدایت ملتی ہے، قرآن سے ہی انسان کامیابی تک پہنچ سکتا ہے، قرآن کے ذریعے سے ہی انسان اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنا سکتا ہے، قرآن کے ذریعے سے ہی انسان اپنی زندگی میں تقوی اختیار کر سکتا ہے۔ تو ایسے قرآن کو اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں نازل فرمایا ہے۔ اور کتنے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں بیانات میں کہ قرآن کی برکت سے اللہ رب العزت نے فلاں کو ایمان نصیب فرمایا۔ اور مشہور واقعہ ہے، مشہور صحابی خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ کتنا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو ایمان نصیب ہوا ہے وہ قرآن کی برکت سے نصیب ہوا۔ تو ایسے قرآن کو اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں نازل فرمایا ہے۔ اور جو بندہ قرآن کے مطابق زندگی گزارے وہ بندہ کامیاب، اور دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ اور جو بندہ قرآن کو ٹھکرا دے، قرآن کے احکامات کو چھوڑ دے، وہ انسان دنیا کے بھی کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور آخرت میں تو ہر حال میں وہ انسان ناکام ہو جائے گا۔ تو ایسے قرآن کو اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں نازل فرمایا ہے، تو اس مبارک مہینے کے لیے یہی ایک فضیلت کافی تھی۔ اور قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ پوری مخلوق فنا ہو جائے گی قیامت کے وقت، لیکن قرآن فنا نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہونا شرط ہے۔ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قیامت کی وجہ سے اللہ کی پوری مخلوق کے اوپر فنا طاری ہو سکتی ہے اور ہو جائے گی، لیکن اللہ کی صفت پر، اللہ کے کلام پر فنا طاری نہیں ہوتا۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ اس مسئلے پر بڑے بڑے فتنے اٹھے تھے، جیسا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے زمانے میں لوگوں نے یہ فتنہ جو ہے اٹھایا کہ قرآن اللہ کی صفت، اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوق جب سمجھیں گے تو یہ بات لازم آ جائے گی کہ قیامت کی وجہ سے اللہ کا کلام بھی فنا ہو جائے گا، اور جو چیز فنا ہو جائے گی وہ چیز اللہ رب العزت انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بناتے۔ لیکن فتنہ شروع ہو چکا، تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو چار مشہور اماموں میں سے ایک امام ہیں، آج مکہ مدینہ کا اکثر علاقہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء کرتے ہیں۔ تو حضرت نے جو ہے بڑی بشاشت کے ساتھ اور بڑی جو ہے مجاہدانہ طریقے سے یہ بات واضح کر دی کہ بھئی قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا، اور اسی کی وجہ سے آپ کو جو ہے سزائیں کاٹنی پڑی، اور اسی کی وجہ سے
آپ شہید بھی ہو گئے۔ تو قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اتنی بڑی کتاب اللہ رب العزت نے اس مہینے میں نازل فرمائی۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ بھئی جب اتنی بڑی کتاب اللہ نے اس مہینے میں نازل فرمائی ہے تو اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ اور بعضی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پورے سال کا سردار رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں میں سے آپ کے اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ دنوں میں جمعہ کا دن سردار ہے، کتابوں میں قرآن شریف سردار ہے، تو اسی طریقے سے مہینوں میں رمضان کا مبارک مہینہ سردار ہے۔ اور اس مہینے میں اللہ رب العزت نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اس پر اللہ 70 نیکیاں دیتے ہیں، ایک نفل ادا کرتا ہے تو ایک فرض کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ حدیث جو ہے حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن ہمارا مسلک یہی ہے کہ فضیلتوں میں ضعیف حدیث کو بھی ہم لے لیں گے، ہمارے اکابرین کا یہی مسلک ہے۔ تو اس حدیث میں فرمایا گیا کہ جو بندہ اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ اس کا بدلہ 70 فرضوں کے برابر دیتے ہیں، ایک نفل ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو ایک فرض کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس مہینے کی صحیح قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس بندے کو اللہ رب العزت رمضان کا مبارک مہینہ نصیب کریں اور وہ بندہ کچھ قربانی کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے تو حدیث میں فرمایا گیا کہ اس سے بڑا محروم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا محروم وہ آدمی ہے دنیا میں جس کو اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمائے اور پھر بھی اس کی مغفرت اور گناہوں کی بخشش نہ ہو۔ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے اللہ سے مغفرت طلب کریں، جتنا ہو سکے اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں پر بخشش طلب کریں اللہ سے۔ اور اللہ رب العزت نے اس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن اور رمضان کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے، قرآن اور رمضان کے درمیان بہت ہی گہرا اور بہت ہی جو ہے بڑا تعلق ہے۔ وہ تعلق کیا ہے کہ بھئی بندہ صبح سے شام تک روزہ رکھتا ہے، بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے اور مغرب کی نماز پڑھتا ہے، افطار کرتا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی اب اس کو چھٹی کر دی جائے، اس کو آرام کے لیے وقت دے دیا جائے، لیکن فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے کہ بھئی عشاء کی نماز کے لیے آؤ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرو؟ تراویح کا اہتمام کرو، 20 رکعت تراویح 10 سلاموں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور اس چیز کو سنت علی العین قرار دیا گیا ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی سنتوں میں سے تراویح کی نماز ہے، دوسری بھی عبادتیں ہیں، لیکن اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے بارے میں کیا فرمایا گیا شریعت میں کہ وہ محلہ، وہ مسجد جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو اور نماز کے لیے امام اذان کے لیے مؤذن مقرر ہو، ایسے مسجد میں کم سے کم پورے محلے سے ایک آدمی اعتکاف کی عبادت ادا کر لے۔ اگر ایک آدمی بھی اعتکاف کی عبادت ادا کر لیتا ہے تو پورا محلہ گناہ سے بچ جائے گا۔ اگر کوئی ایک آدمی بھی عبادت نہیں کرتا اعتکاف کی تو پورا محلہ گنہگار۔ تراویح کے لیے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ بھئی پورے محلے سے ایک آدمی تراویح پڑھے گا تو پورے محلے والے بچ جائیں گے، ایسا نہیں۔ محلے میں جتنے لوگ رہتے ہیں اور گھر میں جتنے افراد رہتے ہیں، ہر فرد پر، مرد پر، عورت پر تراویح کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تو تراویح جو ہے یہ رمضان کی سنتوں میں سے بڑی سنت ہے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ، دن کا روزہ، رات کی تراویح اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر عبادتیں، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا، لیکن شروع میں یہ اختیار دیا گیا تھا کہ بھئی جو چاہے روزہ رکھ لے، اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کا فدیہ ادا کر دے۔ لیکن
بعد میں جا کے قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس میں اللہ نے فرما دیا کہ بھئی جو بھی مسلمان رمضان کا مبارک مہینہ پائیں اس کے لیے لازم اور ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ آدمی کیا کر لے، روزہ رکھ لے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ روزہ جو ہے کسی ایک مسلمان پر یا رمضان کا کوئی ایک روزہ مسلمان پر فرض نہیں ہے، بلکہ رمضان کا ہر روزہ، چاہے 29 روزے ہوں چاہے 30 روزے ہوں، رمضان کا ہر روزہ ہر مسلمان بالغ اور اسی طریقے سے صحت مند اور اسی طریقے سے مقیم کے اوپر فرض ہے۔ جو لوگ 4-5 روزے رکھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی ہم نے رمضان کا حق ادا کر دیا، تو وہ لوگ بڑے جو ہیں غلط خیال میں مبتلا ہیں، بڑے دھوکے میں مبتلا ہیں کہ اللہ نے 29 یا 30 روزوں کو فرض کر دے اور ہم اپنے اوپر 4-5 روزے ضروری قرار دیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ نا انصافی کی بات ہے، یہ اپنے آپ سے ظلم ہے، یہ اپنے آپ سے نا انصافی ہے۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محقق ہیں، کتاب میں لکھتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ جائے اور اس کے بعد کوئی مسلمان روزہ نہ رکھے، وہ مسلمان کبیرہ گناہ کرنے والوں میں سے ہے۔ اور اس کے آگے حضرت فرماتے ہیں کہ وہ آدمی شراب پینے والے سے، زنا کرنے والے سے بھی زیادہ بڑا گنہگار ہے۔ اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہمیں تو شک ہے کہ وہ آدمی مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ کس کے بارے میں؟ رمضان کا مبارک مہینہ پا کر روزہ نہ رکھنے والے کے بارے میں حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں۔ اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ بھئی وہ آدمی زندیق ہے، گمراہ ہے، راستے سے ہٹا ہوا ہے، اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں معتبر نہیں۔ اسلام کی بنیادی چیزیں 5 ہیں، اور بعض روایتوں میں فرمایا گیا اسلام کی 5 بنیادی چیزوں میں سے سب سے بڑی بنیادی چیزیں 3 ہیں۔ ایک تو ایمان ہے، دوسری نماز ہے، تیسرا روزہ ہے۔ زکوٰۃ اور حج تو مالداروں پر فرض ہے، نماز غریب پر بھی فرض، مالدار پر بھی فرض، اور اسی طریقے سے روزہ بھی غریب پر بھی فرض ہے، مالدار پر بھی فرض ہے۔ کوئی غریب یہ نہ سمجھے کہ بھئی میں غریب ہوں، میرے اوپر روزہ نہیں، کوئی مالدار یہ نہ سمجھے کہ بھئی میرے پاس مال ہے، میں کیا کروں گا، روزے کا بدلہ جو ہے کوئی اور کام کروں گا، نہیں چلے گا۔ اور فدیے کا حکم اللہ نے کیوں دیا؟ اس کی حکمت کیا ہے کہ بھئی وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ نہیں رکھنا 2 وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ ہے کہ بھئی وقتی کوئی ضرورت آ پڑے یا وقتی کوئی بیماری لگ جائے انسان کو، اور یہ وقتی ضرورت اور وقتی بیماری ٹل سکتے ہیں، کچھ دن ہو گئے وہ ضرورت ختم ہو گئی۔ مثال کے اعتبار سے بیپار بزنس کے اوپر کہیں چلے گئے، دور چلے گئے، اتنی دور کہ وہاں تک جا کر مسلمان جو ہے مسافر بن جاتا ہے۔ مسافر کے اوپر روزہ تو ہے لیکن چھوڑنا چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے، اللہ نے اختیار دے رکھی ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ روزہ رکھ لے۔ تو سفر میں چلا گیا، سفر میں جانے کے بعد اب روزہ رکھنے کے لیے اس کے پاس جو ہے کوئی اس کے پاس ذرائع نہیں ہیں، سحری کا صحیح انتظام نہیں، افطاری کا کوئی سامان اس کے پاس نہیں، تو اس مجبوری کی حالت میں شریعت کہتی ہے کہ بے روزہ اب کیا کرو، چھوڑو، بعد میں جب تم آ جاؤ گے رمضان گزر جائے گا، جتنے دن رمضان کے روزے تمہارے چھوٹے ہیں اتنے روزے کیا کرو تم بعد میں قضا کرو۔ ایسا نہیں کہ بھئی رمضان گزر گیا تو چھوڑو، اب روزوں سے بھی ہمیں جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک روزہ چھوڑ جائے اس کا بدلہ 1 روزہ قضا کرنا پڑے گا۔ 10 روزے چھوٹ گئے رمضان میں، 10 روزے قضا کرنا پڑے گا۔ ایک شکل یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان آیا، کوئی بیمار ہو گیا وقتی طور پر، بہت زیادہ بخار ہو گیا، بہت زیادہ جو ہے کوئی اور بیماری آ گئی جس کی وجہ سے وقتی طور پر انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، کمزوری آ گئی بدن میں، تو وہ انسان کیا کرے، رمضان گزرنے کے بعد جتنے رمضان کے روزے چھوٹے ہیں ان روزوں کی قضا کر لے۔ ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ بھئی ایسی بیماری جس کو شریعت کہتی ہے کہ بھئی لا علاج بیماریوں میں شکار ہو جانا،
کوئی بندہ لا علاج بیماری کا شکار ہو گیا اور ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا جان کا خطرہ ہو جائے گا، یا پھر ایسی کمزوری بدن میں آ گئی کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی، اب آئندہ زمانے میں مستقبل میں وہ طاقت واپس لوٹ کر آنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، ایسا آدمی روزہ چھوڑ کر کیا کرے؟ فدیہ ادا کرے۔ فدیہ کیا ہے کہ بھئی ایک روزے کا بدلہ ایک فطرہ ادا کرنا پڑے گا، اور اس کی صحیح شکل یہ ہے کہ ایک روزہ چھوٹ جائے تو وہ آدمی کیا کرے؟ ایک مسکین کو، ایک غریب کو، غریب کا مطلب مسلمان ہونا ہے ضروری، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا مستحق ہو۔ پیٹ بھرے آدمی کو غریب نہیں کہتے، پیٹ بھرے آدمی کو مسکین نہیں کہتے۔ مسکین اور غریب شریعت میں اسی آدمی کو کہتے ہیں جو حقیقت میں محتاج ہو۔ تو ایسے آدمی کو ایک روزے کے بدلے میں 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ضروری ہے۔ اگر 2 مسکین مل گئے، 2 غریب مل گئے، تو 2 غریبوں کو ایک وقت میں پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ضروری ہے۔ اب اس کے لیے اور بھی آسانی کر دی گئی کہ بھئی اتنی ساری پریشانی آپ جھیل نہیں سکتے، غریب کو ڈھونڈنا آپ کے بس میں نہیں ہے، تو آپ کیا کرو؟ ہر روزے کا بدلہ ایک فطرہ ادا کرو، ایک صدقہ فطر ادا کرو۔ ہمارے شہر میں صدقہ فطر کی مقدار جو ہے گیہوں کی 100 روپے مقرر ہوئی ہے علماء کے مشورے سے۔ تو ہمارے شہر کے اعتبار سے، ہمارے شہر کے اطراف کے اعتبار سے، اگر کوئی بندہ دائمی مریض ہے اور ایسا کمزور ہے کہ زندگی میں اب اس کو صحت ملنے کی کوئی قوی امید نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو وہ آدمی کیا کرے؟ 29 روزے چھوٹ رہے ہیں، 30 روزے ہیں، تو 30 روزے کا کیا کرے؟ ہر روزے کا 100 روپے فدیہ ادا کرے۔ یہ کس کو دینا ہے؟ بات پھر وہیں آ کر ٹکتی ہے کہ وہ آدمی جو مسلمان ہو اور غریب ہو، مسکین ہو، مستحق ہو۔ اگر ایسا آدمی نہیں ملتا تو ہم کسی مدرسے کو بھی یہ پیسہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ روزہ ہر حال میں رکھنا ہی رکھنا ہے۔ روزہ نہیں رکھتے، ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 آدمی آئے اور مجھے جگا کر کہیں کہ اے محمد چلو، تو میں ان کے ساتھ ہو لیا اور وہ مجھے لے کر چلے۔ تو ایک سامنے دیکھا کہ بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، اور وہ پہاڑ اتنا خطرناک ہے کہ اس پر کوئی آدمی چڑھ نہیں سکتا، اتنا خطرناک پہاڑ تھا۔ اور مجھے انہوں نے کہا کہ اے محمد اس پہاڑ پر چڑھو، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے اتنی خطرناک چیز ہے، اتنا خطرناک پہاڑ ہے، راستہ اس کا اتنا خطرناک ہے، اور میں کیسے چڑھ سکتا ہوں؟ چڑھ نہیں سکتا میں۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے یہ راستہ آسان کر دیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے تو دیکھا تھوڑی دور پر جانے کے بعد کہ بڑی بری آوازیں آ رہی ہیں، بڑی کراہنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو ان دونوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی آواز ہے، کہ لوگوں کو جہنم میں سزا دی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ لوگ تکلیف سے چیخیں مار رہے ہیں۔ تو سفر آگے جاری تھا، ان دونوں لوگوں نے اللہ کے نبی کو لے کر آگے بڑھے تو ایک جگہ دیکھا کہ بڑی ہی خطرناک جگہ تھی، اور اس جگہ میں لوگوں کو ایڑی کے پیچھے جو یہ رگ ہوتی ہے، ان رگ کے اوپر جو ہے ان رگوں کے سہارے لٹکا دیا گیا ہے، اس رگ کے سہارے لٹکا دیا گیا ہے، اور یہ 2 جو ہے ہونٹوں کے دونوں ہونٹوں کے درمیان جو یہ چیز ہے، یہ چیزیں جو ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں لگام کہتے ہیں، یہ پھٹی ہوئی ہیں اور یہاں سے خون نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے پوچھنے لگے کہ ارے اتنی خطرناک سزا کن لوگوں کو دی جا رہی ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن پر روزہ فرض تھا، انہوں نے روزہ رکھا
روزہ رکھ کر افطار کے وقت سے پہلے پہلے انہوں نے افطار کر لیا. ہماری زبان کے اعتبار سے ہمارے اصطلاح میں اس کو روزہ توڑنا کہتے ہیں. روزہ رکھ کر ان لوگوں نے روزہ توڑ دیا تو اللہ نے ان کو یہ سزا میں مبتلا کر دیا ہے. جب آدمی روزہ رکھ کر توڑ دے تو اس کی اتنی خطرناک سزا ہے. جو آدمی سرے سے روزہ ہی چھوڑ دے اللہ اس کو کتنی خطرناک سزا دیں گے. تو اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ بھئی جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے شریعت میں چھوٹ ہے, اختیار دیا گیا ہے, گنجائش دی گئی ہے, لیکن اس گنجائش کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں, اس گنجائش کا غلط استعمال نہ کریں. کتنے ہمارے مسلمان ایسے ہیں, رمضان کا مبارک مہینہ, ٹوپی ہے چہرے پہ, داڑھی ہے, اور بازاروں میں کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ہوٹلوں کے پاس چائے وغیرہ چل رہی ہے. کتنی خطرناک بات ہے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو, رمضان کا مبارک مہینہ آ جائے, جو مسلمان علل اعلان بازاروں میں کھاتا پیتا نظر آ جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے. اتنی خطرناک سزا دی گئی ہے. کتابوں میں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک پارسی تھا, مسلمان نہیں تھا, اس کا مذہب کوئی دوسرا تھا. اس کا بیٹا تھا کہ اس کے بیٹے کو اس نے دیکھا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ایک دن بازار میں کھاتا ہوا جا رہا ہے. تو اس نے اپنے بیٹے کو مارا اور اس کو تنبیہ کی اور اس کو سزا دی اور کہا کہ اتنا بے غیرت ہو گیا ہے تو کہ رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے, مسلمانوں کا اتنا احترام والا مہینہ, اور اس مہینے میں تو کیا کر رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, تجھے شرم نہیں آتی. تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا. اور کچھ لوگوں نے ان کے انتقال کے بعد ان کو دیکھا کہ وہ جنت میں ایک بڑے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی جب میرا موت کا وقت قریب آیا تو اس وقت اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوا کہ بھئی دیکھو یہ آدمی رمضان کی قدر کرنے والا تھا, اس کو اس کے کفر پر مت مرنے دو بلکہ اس کو اسلام کے دائرے میں لا کر اس کی جان نکالو. تو میری سکرات جب شروع ہوئی تھی تو اس وقت میں مسلمان ہو چکا تھا, ایمان کے دائرے میں آ چکا تھا. اس کے بعد سکرات کا موقع ہوا اور اس کے بعد میری موت ہوئی تو اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا. تو جب ایک غیر مسلم رمضان کی قدر کرنے پر اللہ یہ انعام دیں گے, اب ہم مسلمان ہو کر رمضان کی ناقدری کریں تو کتنی بڑی جو ہے سخت بات ہے. کسی مجبوری سے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے تو دنیا کو نہ دکھائیں کہ بھئی ہم روزہ نہیں ہیں. دنیا کو کم سے کم یہ نظر آئے کہ بھئی یہ آدمی روزے دار ہے, رمضان کی قدر کر رہا ہے, اتنا تو ہم دنیا کو دکھائیں. ایسا نہیں کہ بھئی رمضان کا مبارک مہینہ آیا, روزہ بھی نہیں, اور اس کے باوجود بازاروں میں ہم کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں اور غیروں کی طرح جی رہے ہیں, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو رمضان کی صحیح قدر کرنے کی ضرورت ہے. رمضان اسی وقت ہمارے لیے رمضان بنے گا جبکہ رمضان کی ہم صحیح قدر کریں. تو اس لیے ضروری ہے کہ رمضان کی صحیح قدر کریں, رمضان کا ایک روزہ بھی نہ چھوٹنے پائیں. کوئی چھوٹی موٹی مجبوری آ جائے تو اس پر صبر کریں, صبر کے ساتھ روزہ رکھیں تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے جو اجر ملے گا, جو ثواب ملے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے رمضان پر اللہ کیا دیں گے تو میری امت یہ تمنا کرے گی کہ پورا سال رمضان ہو جائے, تو اتنا ثواب اللہ کی طرف سے ملے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس ثواب پر امید کرتے ہوئے, یقین کرتے ہوئے رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنا ہے, تراویح کا اہتمام کرنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو رمضان کی صحیح قدر کرنے کی اور روزوں کا اہتمام, اسی طریقے سے تراویح کا اہتمام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.